السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے تعلیم قرآن کے سلسلے کا سبق نمبر 61 ہے۔ تعلیم قرآن میں ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نورانی قاعدہ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ نورانی قاعدہ صحیح قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک زینہ ہے۔ ناظرین، ہم نے کل سبق نمبر 60 میں تختی نمبر 17 مکمل کی۔ آج ہمارا سبق تختی نمبر 18 میں ہے۔ اس میں ہے تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے ساتھ تشدید۔ یہ آپ سمجھیں کہ لگاتار یکے بعد دیگرے دو حرف تشدید کے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کس طرح سے پڑھا جائے گا، ان کی مشق ہے یہاں پر۔ ہجے کس طرح سے کریں گے اس کو ذرا دھیان کیجئے گا۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نیا سبق آپ کو ملتا رہے۔ آئیے ناظرین پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، پہلے عین کو لام میں ملایا پھر لام کو یا میں ملایا، اس لیے کہ لام اور یا دونوں پہ تشدید ہے، تو اس طرح سے ہجے کریں گے۔ عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، علی، یا پیش واو یو، علیو، نون زبرن، علیون، یا زبر زا یز، زا زبر کاف زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، زا کو اچھی طرح سے نکال کے پڑھیں گے۔ یا زبر ذال یذ، ذال زبر کاف ذک، یذک، کاف زبر کا، یذکا، رو پیش رو، را کو موٹا پڑھیں گے۔ یذکرو، یذکرو، اس طرح سے۔ میم پیش زا مز، زا زبر میم زم، مزم، میم زیر می، مزمی، میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے ایک الف برابر غنہ ہوگا۔ اور ناظرین اس سے پہلے ہی بتلا چکے ہیں کہ تشدید کا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے اور ایک مرتبہ خود اس حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ خاص خیال رکھیے گا کہ تشدید والے حرف کو پڑھنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ مزمی، لام پیش لو، مزملو، میم پیش دال مد، دال زبر سادث، مدث، سا زیر سی، مدثی، رو پیش رو، را کو موٹا پڑھیں گے، مدثرو، عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، علی، یا زیر یا یی، علی، نون زبرن، علیین۔ ناظرین یہ سبق ہجے کے ساتھ ہو گیا، آئیے اس پر رواں پڑھ لیتے ہیں۔ علیون، یزکا، یذکر، مزمل، مدثر، علیین۔ ناظرین اکرام آگے تختی نمبر 19 ہے۔ تختی نمبر 19 میں مد کا قاعدہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، پیچھے جاتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر غالباً 4 میں، جس میں تھا حروف مدہ، تو ہم نے وہاں بتلایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ۔ مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا، لیکن اصطلاح میں حروف مدہ کے بعد سبب مد یعنی حمزہ اور سکون آ جائے تو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو آئیے پہلے جانتے ہیں
حروف مدہ کو مد اصلی کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو تقسیم ہے مد متصل، منفصل، یہ سب تقسیم جو ہے یہ مد فرعی سے کہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، اس کا نام دوسرا مد واجب بھی ہے۔ تو ہم یہ کیسے جانیں گے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے؟ تو ناظرین اس کی ایک علامت میں بتلا دیتا ہوں، چونکہ جو لوگ عربی پڑھے ہوئے ہیں، عربی قاعدہ جانتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ عربی قاعدہ نہیں جانتے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب حمزہ عین کے سرے کی شکل میں لکھا جائے گا حرف مد کے بعد جہاں پر، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ حمزہ اور حروف مدہ دونوں ایک کلمہ میں ہیں۔ جیسے جاء، دیکھیں یہاں پر جاء کا حمزہ عین کے سرے کی شکل میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو پھر کھینچ کر کے پڑھیں گے، 4 الف کھینچیں گے، 3 الف کھینچیں گے، اس طرح سے کھینچیں گے اس کو۔ آگے ہے مد منفصل، اس کو سمجھیں کہ لام حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، 2.5 الف 3 الف۔ تو یہ آپ کیسے جانیں گے کہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے؟ تو ناظرین حرف مدہ کے بعد جب حمزہ الف کی شکل میں لکھا ہوا آپ کو ملے، اکثر جگہ پر ایسے ملے گا، تو آپ سمجھیے گا کہ یہ حرف مد اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمہ ہے۔ جیسے لا الہ اور فی امرنا، دیکھیں یہاں پر فی میں یا حرف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، الف کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے ناظرین مد لازم۔ مد لازم کو سمجھیے آپ کہ حرف مد کے بعد سکون اور تشدید ہو، حرف مد کے بعد سکون اور تشدید ہو تو مد لازم کہلاتا ہے۔ جیسے آل آن، دیکھیں یہاں آل آ، یہ حرف مد الف ہے، اس کے بعد لام ساکن آ رہا ہے، تو یہ مد لازم ہے۔ حاجو کا دیکھیں یہاں پر حرف مد الف ہے، اس کے بعد جیم پر تشدید ہے، تو یہ مد لازم ہوگا۔ پھر مد لازم کی تقسیم ہے، مد لازم میں ہوتا ہے مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف۔ اسی طریقے سے ایک تقسیم ہے مد لین کی، مد لین لازم اور مد لین عارض۔ اور مد لازم کی ناظرین تقسیم ہے مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ تو یہ ہوتا ہے حروف مقطعات میں۔ اس کو جان لیتے ہیں کہ حرف مد کے بعد اگر سکون ہے صرف تو اس کو بولیں گے مد لازم حرفی مخفف، اور اگر حرف مد کے بعد تشدید ہے حروف مقطعات میں تو اس کو بولتے ہیں مد لازم حرفی مثقل۔ ناظرین یہ تقسیم ہے مد کی، آپ اس کو سمجھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ سبق اس کا کل آنے والے آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔